السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا، متفق علیہ۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تعلق سے ہے۔ کچھ باتیں بنیادی طور کے پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ان بنیادی اور تمہیدی باتوں کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ آگے کی باتیں سمجھنا کافی آسان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنوں کے ساتھ بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ اللہ کی دو صفت، ایک رحمان اور دوسرے رحیم۔ رحمان کے تعلق سے مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ اپنی صفت رحمانیت کی بنیاد پر کافر، مشرک اور مسلمان ان تمام لوگوں کے پر رحم کرتا ہے، لیکن اللہ کی صفت رحیمیت یہ خاص اہل ایمان کے لیے، اسی لیے اللہ نے یہاں پر مومنین کا تذکرہ کیا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ مومنوں کے پر بڑا رحیم و کریم ہے۔ دوسری بات، قرآن مجید نے اصحاب کرام کے تعلق سے جو بات کہی وہ بہت ساری آیتیں ہیں جو اصحاب کرام کی جماعت سے متعلق ہے۔ دنیا کی سب سے پہلی جماعت، اول مؤمنین جو ہے وہ اصحاب کرام ہے، اور انہی کے ایمان کو قرآن نے معیار قرار دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر تم اسی طرح ایمان لے کر آؤ جیسا ایمان صحابہ لے کر آئے، اس لیے کہ سب سے پہلی جماعت جو ایمان لانے والی تھی وہ صحابہ کی تھی، اور معیار اسی جماعت کے ایمان کو قرار دیا ہے، تو ہدایت پر آؤ گے، یعنی ہدایت پر آنے کے لیے اصحاب کرام کی طرح ایمان لانا ضروری ہے۔ اب جب قرآن نے اصحاب کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا تو یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، وہ کیسے مومن تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کیسے ایمان لایا، یہ ہر کسی کو جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو رسول سے اپنا الگ راستہ بناتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت بالکل واضح ہو چکی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی جتنی باتیں وہ اللہ کو پسند ہے اور اس کے علاوہ اللہ کو کوئی چیز پسند نہیں، اور جب اللہ نے اسلام کو پسند کیا ہے تو اگر کوئی اسلام کی کسی بھی بات کے پر اعتراض کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ کی پسند پر اعتراض کر رہا ہے۔ یہ جو صبح و شام ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، مسند احمد کی روایت ہے، صبح و شام کے اذکار میں 3 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، تو وہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی۔ اب رب ہونے کے پر راضی ہونے کا مطلب کیا؟ کہ اللہ بطور رب کے ہماری زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں اس سے راضی ہونا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے، اور اسلام کے احکامات کے پر راضی ہونا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ قرآن مجید نے کہا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اب اگر کوئی اپنا ایک الگ راستہ بناتا ہے، کوئی الگ شک بنا لیتا ہے، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جدھر جاتا چاہے ہم ادھر ہی اس کو پھیر دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں
کہ اگر کوئی شخص صحابہ کی جماعت کے خلاف جاتا ہے، چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، منہج کا معاملہ ہو، تو وہ دراصل اپنے آپ کو جہنم کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے صاف کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، وہ جس راستے کی طرف جانا چاہے گا ہم ادھر ہی اسے موڑ دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ انتہائی بدترین ٹھکانہ ہے۔ اصحاب کرام کی جماعت سے متعلق ایک بہت ہی اہم آیت، سورہ فتح کی بالکل اخیر آیت، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ دونوں کو ایک جگہ جمع کیا اور کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں آپ کے ساتھ کون ہے؟ صحابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں پائیں گے جہاں آپ صحابہ کے بغیر ہوں، ہر موقع پر صحابہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام امور کی بہترین طور پر نگرانی کرنے والے اور امت تک آپ کے ایک ایک عمل، ایک ایک بات کو پہنچانے والے اصحاب کرام کی جماعت۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ والذین معہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب ان لوگوں کے جو ساتھ ہیں، کن بنیادوں کے پر اللہ نے نبی کے ساتھ ان لوگوں کو رکھا ہے؟ قرآن مجید نے کہا اشداء علی الکفار، یہ اصحاب کرام کا عمل ہے، یہ عقیدے کا ایک انتہائی اہم باب۔ ولا اور برا، یعنی دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تو سب سے پہلی خاصیت ان لوگوں کی بیان کی قرآن مجید نے، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے پر بہت سخت ہیں۔ یہ اصحاب کرام کی محبت ہے اور اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو زندگی کے اندر ملے گی۔ جنگ بدر کے موقع کے پر حضرت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نظر انداز کر رہا تھا، لیکن جب وہ میری تلوار کی زد میں آیا تو میں نے تلوار چلانے میں جھجک محسوس نہیں کی۔ کسے مارا تھا؟ اپنے سگے باپ کو مارا تھا۔ یہ ہے ولا اور برا کی سب سے شاندار مثال کہ اگر عقیدے کی بنیاد کے پر باپ بھی مخالف بن جائے تو ایسی صورت میں اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ عقیدے کا یہ باب ہر مسلمان کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی کے اندر رچا بسا کر رکھنا چاہیے۔ ولا اور برا سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی دوستی اور دشمنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ اگر تجارتی بنیاد کے پر کسی سے کچھ معاملہ بگڑ گیا ہم اس سے دشمنی نبھاتے، اسی طرح اگر ہم کسی سے تعلق قائم رکھیں تو دنیا کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس کے ساتھ ہمارے معاملات بہتر بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ولا اور برا، اس باب میں اصحاب کرام کی مثال قرآن مجید نے پیش کی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ یہ ولا اور برا کا عقیدہ قرآن مجید نے پیش کیا۔ اس کے بعد اللہ نے ان لوگوں کے ظاہر اور باطن دونوں کو پیش کیا۔ پہلے عقیدے کو پیش کیا اور اس کے بعد ان لوگوں کے طریقے کو پیش کر رہا ہے، رحماء بینہم۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں۔ یہ ان لوگوں کا ظاہر ہے جو نظر آ رہا ہے، اور ان کے باطن کی گواہی دیتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اس کی چاہت رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کرام کی جماعت ظاہر میں بھی اسلام کی انتہائی سخت تعمیل کرنے والی اور باطن میں بھی اللہ کی رضا اور اخلاص سے معمور تھے۔ اگر کوئی صحابہ کی جماعت کے پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ ظاہراً وہ لوگ بہت اچھے تھے لیکن دل کے اندر دراصل نفاق تھا، نعوذ باللہ۔ ابھی ہمارے ہاں یہ جو موضوع آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ سلمان ندوی نام لے کر بات کرنا بالکل واضح ہے۔ حضرت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جب مصر کے ایک گمراہ شخصوں کا رد کیا، ایک طویل مقدمہ لکھتے ہوئے اس کے بارے میں اشارتاً انہوں نے رد کیا، لیکن بعد میں وہ کہتے ہیں محمد عبدہ الفتح نام لیتے ہیں، نام لے کر رد کرتے ہوئے کہا کہ میں جو باتیں اتنی ساری کر رہا تھا یہ محمد عبدہ فتح کے تعلق سے تھی۔ نام لینا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں کہ میں کس کو کہہ رہا ہوں۔
اور جب گمراہی بالکل واضح ہو جائے اور کوئی ایسی شخصیت جس کی گمراہی لوگوں کے درمیان بہت بڑا فتنہ برپا کرتی ہے تو نام لینا ضروری ہے۔ قرآن مجید نے بھی نام لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ابو لہب کا نام لیا گیا، ورنہ ابو جہل کا بھی نام نہیں لیا گیا، اشارتاً بیان کیا گیا۔ ولید بن مغیرہ کا بھی اشارتاً ذکر کیا گیا، لیکن ابو لہب کا تذکرہ نام لے کر کیوں کیا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف سب سے پہلے ایکشن لیا تھا۔ چاہے آپ اپنے گھر میں دعوت کا اہتمام کیا اس وقت بھی، اور جب آپ نے کھلم کھلا، جب اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ تمام لوگوں کے سامنے اعلانیہ دعوت کا اہتمام کیجئے، کوہ صفا کے پر کھڑے ہوئے دعوت پیش کی، تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ ابو لہب تھا۔ تو قرآن مجید نے جس انداز میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے خلاف کام کیا تھا، ویسے ہی اس کو جواب دیا۔ اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا برا ہو، کیا تم نے اسی لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے تاکہ ایک اللہ کی دعوت دو، ہمیں عقیدہ آخرت کے تعلق سے بیدار کر سکو؟ قرآن نے اسی انداز میں جواب دیا، نام لے کر، تبت یدا ابی لہب و تب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تباہی اور بربادی نہیں ہے، بلکہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹے وہ برباد ہو جائے۔ نام لے کر قرآن مجید نے، اس لیے کہ جو جتنا بڑا مخالف ہوگا اس بنیاد کے پر اس کا رد کیا جائے گا۔ تو سلمان ندوی کے تعلق سے جو بات میں نے کہی، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف نام لے کر محمد عبدہ فتح کا تذکرہ کیا اور اس کا رد کیا، اس کی گمراہیوں کا ذکر کیا۔ تو یہاں پر بھی سلمان ندوی سوشل میڈیا کے زمانے میں وہ اپنی تصاویر اپنی ویڈیو کے سامنے لوگوں کے سامنے آ چکا ہے اور اتنے دھڑلے کے ساتھ جسارت کے ساتھ باتیں کرتا ہے، اللہ رحم کرے۔ کہتا ہے کہ صحابہ کے اندر 21 یا 22 لوگوں کے تعلق سے تذکرہ کیا کہ نعوذ باللہ وہ منافق تھے، کہ اگر میں تذکرہ کرنے لگ جاؤں صحابہ میں منافقین کا تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ اتنی جسارت صحابہ کے تعلق سے، اور وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، اسے صحابہ کی تعریف ہی نہیں معلوم ہے کہ صحابی آخر کہتے کس کو ہیں۔ حالانکہ کون ہے؟ سعودی عرب کے ٹکڑوں کے پر پلنے والا اور ایران کے گن گانے والا۔ سعودی عرب کی خرچوں کے پر اس نے پوری تعلیم حاصل کی، اور جب اس کی کچھ معاملے کے اندر نہیں بن پائی تو سعودی عرب کی مخالفت نے اس میں اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ یہ بڑا المیہ بن چکا ہے کہ انسان دشمنی کے اندر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اپنے آپ کا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے۔ جا کر رافضیوں سے ملا، ایرانیوں سے مل گیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے جب وہ اصحاب کرام کے تعلق سے تعریفیں کرتا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قصیدے پڑھا کرتا تھا، اس کے بعد اس کے ٹون کو دیکھیے جب یہ رافضیوں اور شیعوں سے جا ملا۔ اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ صحبت کا اثر پڑتا ہے، انسان جیسی صحبت میں رہے گا ویسے اثرات اس کی زندگی کے پر، اس کے بول چال، اس کے عقیدے، ہر چیز کے پر پڑنے والے ہیں۔ یہ اثرات اس نے دراصل سنگت کی بنیاد کے پر اختیار کیا، جیسے اثرات سنگت اختیار کی ویسے اثرات اس کے عقیدے، اس کے ایمان کے پر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب میں بہت زیادہ اہتمام کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین کے پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ، انسان اس بارے میں بہت توجہ دے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اپنے دوستانہ روابط رکھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اپنے دوستوں کے عقیدہ، اس کے منہج، اس کی فکر، اس کے کردار، اخلاق، تمام چیزوں کے اثرات اس کے پر پڑنے والے ہیں۔ اور یہ تمام والدین کی بھی ذمہ داری کہ اپنی اولاد کے لیے دھیان دے کہ وہ کس ماحول کے اندر رہتا ہے۔ ماحول سازی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اصحاب کرام کی جماعت کو قرآن مجید نے صادقین سے تعبیر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
یہ آیت نازل ہوئی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کے سلسلے میں۔ ہلال بن امیہ بھی تھے، مرارہ بن ربی بھی تھے، جنہوں نے جنگ تبوک کے موقع کے پر لاپرواہی اور سستی کی تھی۔ بعد میں ان کی توبہ کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی تو قرآن مجید نے اسی تناظر کے اندر کہا سچوں کے ساتھ رہو گے سچے بنو گے، اور اگر جھوٹوں کے ساتھ رہو گے تو وہ جھوٹ تمہیں اپنے کردار اپنی زبان کے پر نظر آئے گا۔ تو یہ سلمان ندوی کا معاملہ جو اتنی جسارت اور اتنی ڈیرنگ کے ساتھ اور لوگوں کے درمیان دھڑلے کے ساتھ ویڈیو بنا کر باتیں کر رہا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب ہمارے علماء کرام اس کا رد کر رہے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں حقانیت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے پر پٹی ایسی بندھی ہوئی ہے کہ بجائے قرآن و حدیث کے دلائل کے اختیار کرنا اور قرآن و حدیث کو فالو کرنا، یہ اس کے ایسے اندھبخت بنے ہوئے ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے دلائل کی بنیاد کے پر دفاع کرنے والے لوگوں کے تعلق سے اناپ شناپ باتیں کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے، ایسی اندھبختی، شخصیت پرستی کہ ایک شخص جب یہ صحابہ کے تعلق سے زبان درازی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے کھلے طور کے پر، تو ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے عالم کی زبان کو پکڑ سکے اور اس کے اس کلام کے پر گرفت کر سکے، نہیں، بلکہ یہ اسی کی تائید کر رہے ہیں بلکہ تقلید کر رہے ہیں۔ یہ شخصیت بڑی پرستی بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ تو اصحاب اکرام کی جماعت، قرآن مجید نے کہا کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے اخلاص کے تعلق سے قرآن نے کہا وہ صرف اللہ کے فضل کے طالب ہیں اور اس کی رضامندی کے متلاشی ہیں۔ یہ ان کے باطن کی گواہی قرآن مجید نے دی ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے آگے قرآن مجید کہتا ہے کہ انہیں دیکھنے کے بعد لیغیظ بہم الکفار، کفار کو غصہ آتا ہے، غضب آتا ہے۔ اسی ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی ایک صحابی کے تعلق سے، کوئی بھی ایک صحابی، اب ہمارے یہاں پر تو مسائل یہ ہے ایک صحابی نہیں بلکہ ایک صحابی کو ٹارگیٹ کرنے کے بعد بہت سارے صحابہ کو اس کی زد میں لایا جاتا ہے، اور ایک بہت بڑا فتنہ جو ہمارے درمیان لانچ کیا گیا ہے باطنیوں نے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے اس کی بنیاد کہاں سے ہوتی ہے، عبداللہ بن سبا کے ذریعے۔ جب اس نے دیکھا کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اسلام کا مقابلہ کسی صورت میں نہیں کر سکتے، نہ ہمارے پاس اتنی طاقت ہے نہ افراد ہے، اور اسلام جس قدر تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے ہم اسے روک بھی نہیں سکتے، تو اس نے ایک سازش رچی، اپنے آپ کو اسلامی لبادہ پہنایا، مسلمان بنا، ظاہراً باطناً نہیں، اور اس کے بعد سب سے پہلے اس نے عقیدے کے پر اٹیک کیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے اسلاف نے عقیدے کے پر سب سے زیادہ محنت کی ہے، اور سب سے زیادہ اہم بنیاد ہماری عقیدہ و منہج کی ہی ہے۔ آج آپ سعودی عرب کو دیکھیے، سب سے زندہ و جاوید مثال، وہاں پر آپ کو بڑے بڑے پروگرام اسٹیج کے پر جو لگائے جاتے ہیں، ہمارے یہاں پر روڈ کے پر بنائے جاتے ہیں، وہ چیزیں آپ کو نہیں ملے گی۔ لیکن اسلام اتنی تیزی کے ساتھ کیوں پھیل رہا ہے؟ انہوں نے دراصل اسلاف کا طریقہ اختیار کیا، تربیتی انداز، دروس کا اہتمام، کتابیں دیکھیے بڑے بڑے اساتذہ کو مسجدوں کے اندر طے کر دیا گیا۔ آپ عقیدے کی کتاب لیجئے، منہج کی کتاب لیجئے، ابھی شیخ علامہ ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، آپ ان کی کتابیں پڑھیے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کسی شخص کے بارے میں کہہ دیتے کہ یہ دراصل خارجی ہے تو یقینی طور کے پر کچھ ہی دنوں کے اندر اس کی خارجیت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتی۔ حالانکہ ان کے بنیاد کے پر بہت سارے لوگوں نے اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو ٹارگٹ کیا اور انہیں مدخلی کہنے لگے، حالانکہ ہم مدخلی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری محبت کی بنیاد کے پر نسبت کر رہے، بہت اچھی بات ہے کہ ہم دراصل شیخ مدخلی کے چاہنے والے، اور یہ چاہت اور محبت کس بنیاد پر؟ عقیدے کی بنیاد پر ہے، منہج کی بنیاد کے پر ہے، شخصیت کی بنیاد کے پر نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ کے دین کی خدمت کی، اور خاص طور کے پر ان فرقوں کا جنہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا ہے اس کا دفاع کیا، اس بنیاد کے پر یقیناً ہمارے دلوں کے اندر ان کی محبت ہے، اور ہر اہل ایمان کے اندر ان کی محبت ہونا چاہیے، یہ اسلام کے دفاع کا تقاضا ہے۔ بہرحال یہ جو باتیں آئی کہ اس طریقے سے ان لوگوں نے اسلام کے خلاف سازش رچی، اور ان کا ساتھ دینے والے باطنیہ تھے۔ باطنیہ دراصل ان لوگوں کے بھی بہت سارے فرقے، باطنیہ فرقوں کے اندر ہمارے درمیان اگر آپ دیکھیں گے تو بحرا ہے، یہ بھی باطنیہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے عقیدے کے پر حملہ کیا، اور
حب اہل بیت کی محبت کا آڑ لے کر ان لوگوں نے سازش رچی۔ میں ایک بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ عمومی طور کے پر گمراہ فرقے کسی فضیلت یا شخصیت یا کسی اہم چیز کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور اسے بنیاد بنا کر لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو لانچ کرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں وہ ان چیزوں کو سہارا بناتے ہیں اپنی تمام خرافات کو چھپانے کے لیے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جس چیز کو لوگوں کے درمیان شو کرتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو رازداری کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ میں مثال دیتے ہوئے بالکل واضح طور کے پر کہوں، آج ہمارے یہاں جماعت اسلامی کا فتنہ ایک بہت بڑا خطرناک فتنہ ہے، نام لے کر میں کھلے طور پر کہہ رہا ہوں۔ یہاں پر جب آپ دیکھیں گے کہ 3 باب اٹھا کر دیکھیں، علامہ اسماعیل گجران والا کہتے ہیں مولانا مودودی کے تعلق سے کہ انہوں نے جس معروف علمی شاہراہ کے پر قدم رکھا وہاں گمراہ ہوئے۔ تفسیر کے باب میں آپ اٹھا کر دیکھیے، تفسیر میں اتنی بڑی بڑی بھیانک غلطیاں کی کہ اللہ رحم کرے، اور پوری تفسیر اٹھا کر دیکھیے تفہیم القرآن تو حیران رہ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اصحاب کرام کے اقوال، اسلاف کی باتیں، ان تمام چیزوں سے ماورا اپنی فکر اور اپنی رائے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ترجمے سے لے کر تفسیر تک میں بڑی بڑی بھیانک غلطیاں کی۔ ایک بالکل واضح غلطی جب آپ دیکھیں گے آیت الکرسی، اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تفہیم القرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسِعَ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے، بالکل واضح ترجمہ ہے۔ کرسی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور یہ کوئی مجازی چیز نہیں ہے، اللہ نے کرسی کو پیدا کیا ہے، کرسی ہے، اور اس کی کیفیت کیا ہے اس کے بارے میں ہم بحث نہیں کرتے۔ ہاں کرسی ہے، ہم اس کی نہ تعویل کریں گے نہ تعطیل کریں گے نہ اس میں تحریف کریں گے، بلکہ اللہ نے جس چیز کو بیان کر دیا ہم مانتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے تعویل کرتے ہوئے ترجمے میں کیا لکھا؟ اللہ کی حکومت، یعنی کرسی کو کرسی کے معنی میں نہ لیتے ہوئے حکومت کے معنی میں تبدیل کر دیا، جو کھلی قسم کی گمراہی ہے، اور عقیدے کے باب میں چھوٹی گمراہی نہیں مانی جاتی، بہت بڑی گمراہی ہے کہ آپ ایک ایسی چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے منسلک ہے، اللہ نے جس کو پیدا کیا کرسی، اسے معنی کو تبدیل کر دے، اس کی تعویل کرے، بڑی گمراہی ہے۔ اور کہا کہ اللہ کی حکومت آسمان و زمین کے پر حاوی ہے، چھائی بھی ہے، کرسی کے معنی کو حکومت کے اندر تبدیل کر دیا۔ ایسے بہت سارے مقامات کے پر اللہ کے ہاتھ، اللہ کا ہاتھ ہے، بل یداہ مبسوطتان، تو وہاں پر اس کے معنی کو تبدیل کرتے ہوئے تعویل کرتے ہوئے تائید اور حمایت کے معنی میں استعمال کر لیا۔ ایسے بہت ساری گمراہیاں آپ کو ملے گی۔ اور جب تاریخ کے میدان میں آئے، تاریخ کے میدان میں آنے کے بعد کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ خلافت و ملوکیت لکھ کر دراصل امت کے پر اتنا بڑا بوجھ ڈال کے چلے گئے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں اسی ضمن کے اندر، مالیگاؤں کا ایک سچا واقعہ، اور اس چیز کا تذکرہ شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ استاد محترم نے بھی کیا کہ ایک شخص نے جب خلافت و ملوکیت کو پڑھا، جسے مولانا مودودی لکھ کر گئے، اور اس کے رد میں حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے انتہائی شاندار کتاب لکھی، اور ہر کسی کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے تاکہ اصحاب کرام کی ذات اور اس جماعت کے پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں اور ان کی ذات، ان کے کردار کے پر دھبا لگانے کی کوشش کی گئی ہے، اس عظیم جماعت کو بدنام کرنے کی گستاخی کی گئی ہے، یہ لوگوں کے سامنے عیاں ہو سکے۔ یہ اصحاب کرام کی عقیدت و محبت کا تقاضا ہے، ہمیں کرنا ہوگا۔ تو اس کا جواب لکھا، جب اس کتاب کو انہوں نے لکھا تو تاریخ کے اندر آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن عاص سے بڑے بڑے اصحاب کرام کو اپنی قلم کی زد میں لے کر آ گئے، مجرموں کے کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا، رافضیوں کی من گھڑت روایات کی بنیاد کے پر ان لوگوں کو ٹارگیٹ کیا، یہ حالت۔ اس کے بعد جب یہ حدیث کے میدان میں اترے، نتیجہ یہ ہوا کہ حدیث کو مشکوک بنا دیا کہ امام بخاری بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ بھی تو انسان ہو نا، آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور اسلام میں سکتے والی بات نہیں چلتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ چور ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹے ہیں، سکتے میں کچھ بھی آ سکتا ہے۔ اسلام کنفرمیشن کی بات کرتا ہے جو بالکل واضح ہو، جس میں کسی بھی قسم کا شبہ اور ڈاؤٹ نہ ہو۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا۔ تفسیر کے باب میں تفہیم القرآن لکھ کر
اور دیگر معاملات کے اندر آپ دیکھیے خلافت و ملوکیت کو تاریخ کے باب میں لکھ کر امت کو گمراہی کے راستے پر لگایا، اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ وغیرہ ان کو ٹارگٹ کیا، اور جب حدیث کا معاملہ آیا تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے اپنی قلم کی عزت میں لے کر آ گئے، اور دیگر محدثین کو بھی اس کی عزت میں لے کر آئے، انہیں مشکوک بنا دیا، احادیث کے بارے میں لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے۔ تو یہ ہے سازش کہ جو بنیاد اسلام کی ہے ان بنیادوں کے پر اٹیک کیا جائے تاکہ اسلام مکمل طریقے سے ڈھہ جائے، نام کے مسلمان رہ جائے، نہ ان کا عقیدہ، نہ ان کا منہج اور نہ ان کی فکر، تمام چیزیں غیر اسلامی ہو۔ یہاں ایک بات بہت پیاری کہی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ ان کے بارے میں ہمارے اسلاف یہی کہتے ہیں کہ اصحاب کرام ایک جماعت ہے، ایک گھر ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دروازے ہیں۔ اگر کوئی شخص دروازہ توڑے گا تو پورا گھر لوٹ لے جائے گا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹارگٹ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ، اور یہاں تک کہ اسلاف نے یہ بھی لکھا کہ اصحاب کرام میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نشانہ بنایا گیا اور جن کی ذات گرامی کے تعلق سے باتیں کی گئی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے زیادہ بدنام انہی کو کیا گیا۔ حالانکہ اگر ان کی شخصیت کے تعلق سے ایک بات کہوں، تاریخ دمشق میں صحیح روایت کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ اس چیز کو نقل کیا گیا ہے، تو آپ لوگوں کو بھی حیرت ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست میں یہ سب سے بہتر تھے، انبیاء کرام کے بعد سیاست میں، حکومت میں سب سے شاندار کام کیا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا کہ آپ کے والد حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی تو خلافت کیے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے سیاسی بنیاد کے پر جو حکمت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی وہ کسی اور کو نہیں مل پائی۔ اور یہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب صحابہ حکومتی اعتبار سے کہ کتنی تدبیر کے ساتھ، حسن انتظام کے ساتھ حکومتیں چلائی جا رہی ہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے قیصر و کسریٰ وقتوں کی سپر پاور کا تذکرہ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ کسریٰ فارس یعنی ایران کی حکومت تھی سپر پاور، اور روم کی سپر پاور تھی قیصر، ان لوگوں کا نام لیا جاتا تھا۔ آج جیسا کہ لوگ حکومتی معاملات میں کس کا نام لیتے ہیں، امریکہ کا نام لیا جاتا ہے، چائنا کا، فرانس کا، ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم لوگ قیصر و کسریٰ کی بات کرتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے اس سے کہیں زیادہ عظیم شخصیت اور سیاسی رہنما حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے جو انہیں سیاسی بصیرت عطا کی وہ کسی کو نہیں مل پائی ہے۔ بلکہ ان کی زندگی کا ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ جب یہ بچپنے میں ہی تھے، چھوٹے تھے، تو ان کے قریب کی پڑوس کی ایک عورت آئی اور حضرت امیر معاویہ کی کچھ حرکات و سکنات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ بڑا ہونے کے بعد تمہارا بیٹا، ان کی ماں جو ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، تو ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا بڑا ہونے کے بعد کسی قبیلے کا سردار بنے گا۔ تو ان کی ماں کیا کہتی ہے؟ ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ افسوس ہے کہ یہ کسی قبیلے کا سردار بنے، بلکہ میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ملک کا فرما روا بننے والا ہے، سردار بننے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا بھی تھا، جب یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے پیچھے پانی لے کر کھڑے تھے، آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور پیچھے پلٹ کر دیکھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے پانی لاؤ۔ پانی لانے کے بعد جب وہ وضو کے لیے دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ معاویہ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکومت عطا کرے، اور جب تمہیں حکومت عطا کی جائے گی تو لوگوں کے ساتھ نرمی کرنا، نرمی کے ساتھ، عفو درگزر کے ساتھ کام لینا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تبھی سے یہ بات میرے دل کے اندر بیٹھ گئی، نبی نے یہ بات کہی تو یقیناً اللہ مجھے حکومت عطا کرے گا، اور اللہ نے عطا کی، اور ایسی عطا کی اتنی طویل مدت کے پر کسی کو نصیب نہیں ہو سکا، اور اتنے بڑے خطے کے پر، بلکہ یہ بات کہی ہے کہ آدھی دنیا کے پر انہوں نے حکومت کی تھی۔
یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت. عرب کو ہم لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، نہیں، عرب جتنا ذہین ہوتا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ نے آخری امت اور آخری نبی عرب میں کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ذہانت و فطانت اللہ نے اس قوم کو عطا کی، کسی قوم کو نہیں عطا کی گئی ہے. ایک مثال آپ کے سامنے دوں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آزاد کردہ غلام تھے اور رنگ روپ کے اعتبار سے کالے تھے. آپ لوگوں کو پتا ہے کہ حبشی لوگ کیسے ہوا کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے بیٹے جو تھے رنگ روپ کے اعتبار سے انتہائی خوبصورت. اب لوگوں کے درمیان یہ کافی چرچا چلا کرتی تھی کہ آخر مسئلہ کیا ہے. باپ کا رنگ بالکل جدا نظر آتا ہے، کیفیت جدا نظر آتی ہے، اور بیٹا بالکل جدا نظر آتا ہے. تو ان دونوں کے تعلق سے لوگوں کے درمیان باتیں ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے کہ قیافہ شناس، یعنی جو لوگوں کے حرکات و سکنات یا بدن کے حصوں کو دیکھنے کے بعد کیفیت بتاتا تھا، یہ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی چادر کے اندر لیٹے ہوئے تھے، دونوں کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا اور دونوں کے پیر صرف باہر نظر آ رہے تھے. تو اس نے دونوں پیروں کو دیکھنے کے بعد صرف ایک جملہ کہا تھا، ان هذه الاقدام بعضها من بعض، کہ یہ دونوں پیر ایک دوسرے سے قریبی نسبت رکھتے ہیں، یعنی یہ باپ اور بیٹے کے پیر ہیں. صرف اس نے پیر دیکھا تھا اور پیر کو دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ باپ اور بیٹے کا پیر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان جو ایک شبہ تھا وہ ختم ہو گیا. جو ڈاؤٹ تھا کہ ان دونوں کے درمیان آخر اس قدر دوری کیوں ہے، مغایرت کیوں پائی جاتی ہے، ختم ہو گئی وہ بات، ڈاؤٹ ختم ہو گیا. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جب آپ ہجرت کا موقع دیکھیں گے تو ایک جگہ آپ کی ایڑیوں کے نشان بنے ہوئے تھے اور آپ کے پیچھے لوگ تلاشی کے لیے نکلے تھے کہ موقع پانے کے بعد آپ کے اوپر 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا تھا، زندہ یا مردہ لے کر آؤ. حضرت ابوبکر صدیق کے پر بھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کے نشان ایک جگہ دیکھے گئے. صرف نشان کو دیکھنے کے بعد مکہ کا رہنے والا شخص جو آپ کے پیچھے لگا تھا، آپ کی تلاش میں تھا، ایک جملہ کہتا ہے سجیل القدمین، کہ یہ بندہ جو بھی ہے صرف ایڑیوں کے نشان کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ اپنے عزم اور ارادے میں انتہائی پختہ ہے کہ جو ٹھان لے گا اسے کر کے رہے گا، چھوڑنے والا نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ عرب کی ذہانت ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ عرب بڑا بیوقوف ہوتا ہے، نہیں، دنیا کی ذہین ترین قوم ہے. وہ درگزر کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بہادر ہے. ایک حقیقی واقعہ کویت کا ہمارے ایک دوست نے بیان کیا. ہمارے یہاں لوگوں کو عقیدے کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کہ کویت کے اندر کام کرتے ہوئے کچھ بڑی رقم کا معاملہ تھا. وہاں دینار چلتا ہے اور بہت مہنگی کرنسی ہے. ایک بڑی رقم تھی اور ایک آدمی کے پر پختہ ڈاؤٹ تھا کہ اس نے چوری کیا، گبن کیا ہے. جب مالک نے اس سے سوال کیا تو اس نے باقاعدہ فوری طور کے پر اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم وہ رقم میں نے نہیں لی ہے، وہ میرے پاس نہیں ہے. فوراً چھوڑ دیا. وہاں پر کام کرنے والوں نے کہا کہ پورا مکمل ڈاؤٹ ہے کہ وہ رقم اسی نے لی ہے ورنہ جائے گی کہا. تو مالک کہتا ہے کہ اس نے اللہ کی قسم کھائی. جب اس نے اللہ کا واسطہ دے دیا، اللہ کو بیچ میں ڈال دیا ہے، اب میں اس سے مواخذہ نہیں کر سکتا، اب وہ اور اللہ جانے. یہ عقیدے کا معاملہ. وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتے تھے، عقیدے کی اہمیت اس کی بنیاد کے پر پتہ چلتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سازش رچی گئی کہ عقیدے کے پر اٹیک کیا جائے. باطنیہ نے بہت سارے فرقے ہمارے درمیان سمجھ میں نہیں آتا. ابھی دیکھیے ملک شام کے اندر سیریا میں ایک مسئلہ اٹھا ہے دروز کا. دروز حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. آپ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دیکھیے. ہمارے جتنے بڑے کبار علماء ہیں انہوں نے صاف لکھا کہ دروز حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں. اور یہ سیریا کے اندر ان لوگوں کا 3 گروپ پایا جاتا ہے. شیعہ رافضی، ان کے 37 فرقے ہیں اور ان میں ایک خطرناک قسم کا فرقہ سیریا کے اندر پایا جاتا ہے جن کو علوی کہا جاتا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات کے اندر حلول کیے ہوئے ہے. یہ بہت ساری خرافات ہے. کتنا آپ فرقوں کے بارے میں باتیں کیجیے گا اور یہ وہ ساری خرافات وہیں سے اٹھ کر آئی ہے. وہ عقیدے کے پر اٹیک کرتے ہیں، حملہ کرتے ہیں. اس لیے کہ جب مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ جائے گا تو سارے معاملات آٹومیٹیکلی بگڑنا شروع ہو جائیں گے. وہ حملہ کرتے ہیں عقیدے کے پر اور منہج کے پر.
اور مسلمانوں کے درمیان جو ان کے ہم نوا ہیں، جنہیں عقیدے کی اور یہاں تک کہ منہج کی فکر نہیں ہے، یہ لوگ بھی ان کی ہم نوائی کرتے ہوئے جب ہم عقیدہ و منہج کے تعلق سے اس قدر اہم باتیں بیان کرتے ہیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو تاکید کرتے تو بڑا برا لگتا ہے۔ بلکہ برجستہ ایک شخص نے کہا، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اس نے گستاخانہ جملہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا عقیدے توحید کی رٹ لگا رکھی ہے، یہ مباحثے کے اندر ایسی باتیں کرتے کون کرتا ہے؟ یہ وہی جماعت اسلامی سے متاثرین لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا جو اس کے فالور ہیں، اور وہ جو بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا تھا خلافت و ملوکیت کی، وہ بات رہ گئی۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ جب سے میں نے خلافت و ملوکیت کو پڑھا ہے تو مجھ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، میں ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہتا، صرف معاویہ کہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ صحابہ کی نفرت دلوں کے اندر بٹھائی جا رہی ہے، جبکہ آپ جب شرح العقیدۃ طحاویہ پڑھیں گے اس کے اندر ابو جعفر طحاوی نے بالکل واضح طور پر لکھا ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی شرح کی ہے ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، آپ اس کے اندر اٹھا کر دیکھیے، بالکل صاف طور کے پر ہے، ہم اس سے محبت کریں گے جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس سے نفرت کریں گے جو صحابہ سے نفرت کرتا ہے۔ اور یہاں انہوں نے صاف طور کے پر لکھا کہ صحابہ کی محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج جن لوگوں نے اصحاب کرام کو تاریخ کا حصہ بنا کر ان کے پر انگشت نمائی کی ہے اور ان کے پر قلم اٹھایا ہے، ان کی شخصیت، ان کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اسی چیز کی ایک کڑی ہے۔ صحابہ دراصل تاریخ نہیں، ہمارے ایمان کا، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ کوئی یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا کہ صحابہ تاریخی کردار ہیں، لہذا تاریخی کردار کی بنیاد کے پر ان کے معاملات کے پر انگشت نمائی ہوگی، بالکل نہیں۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے دیکھیے کس قدر جرات کی گئی، گستاخی کی گئی کہ مولانا مودودی نے کھلے طور پر ان کے تعلق سے لکھا کہ ان کی خلافت کے اندر کمزوریاں تھیں۔ کیا مطلب ہے؟ کون سی کمزوری آپ بتانا چاہتے ہیں؟ اور انہوں نے ان لوگوں کو جو ان کے قریبی رشتہ دار تھے ان تمام لوگوں کو عہدوں کے پر رکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ میں لایا، کہا نا کہ یہ دروازہ ہے اور اسی دروازے سے وہ اصحاب کرام تک پہنچتے ہیں۔ اب سوال یہ ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ٹارگیٹ کیا جاتا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر کس نے بنایا، امیر کس نے بنایا؟ تو سوال ہوتا ہے بنایا کس نے؟ حضرت عثمان غنی نے۔ اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی ان کو امیر بنانے والا کون، خلیفہ بنانے والا؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق سے حضرت ابوبکر صدیق تمام صحابہ کو اپنی زد میں لے کر آتے ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سال تک ملک شام کے پر، گورنری کے پر اور امارت کے پر فائز کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت، ان کی فطانت اور سیاست کی، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، انہوں نے حضرت امیر معاویہ کو ملک شام کا فرما روا بنایا، امیر بنایا، اور یہ اس وقت کے اعتبار سے سرحدی علاقہ تھا اور وہاں سے روم کی سرحد لگتی تھی، اور آئے دن رومیوں سے مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت بخاری کے اندر ہے، دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ سب سے پہلا بحری لشکر جو کہ رومیوں سے لڑے گا مغفور لہم، یہ بخشایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا سب سے پہلا لشکر جو کہ قسطنطنیہ ملک یہ روم کی سلطنت اس کے کیپٹل کے پر حملہ کرے گا، وہ مغفور لہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دونوں فضیلتیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت یزید رحمہ اللہ کو عطا کی، اور ان دونوں کے تعلق سے آپ کو جتنا جھوٹ ملے گا، آج ہمارے یہاں پر شعراء نے تو کافیہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ، یزید پلید، اور جہاں جہاں پر آپ دیکھیے اسی چیز کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ کربلا سے حضرت یزید کا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ سارا فتنہ دراصل پیدا کیا رافضیوں نے اور کوفیوں نے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے حضرت امیر معاویہ اور پھر دیگر صحابہ کو ٹارگٹ کیا جائے۔ تو باطنیوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ اسلام کی بنیادوں کے پر حملہ کیا جائے،
ان کے عقیدے کو بگاڑا جائے، تاکہ مسلمان جب عقیدے کے باب میں کمزور ہوں گے تو پھر ہمیں اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے سازش رچنا آسان ہو جائے گا۔ اور وہی ہوا، جیسے ہی عقیدے کے باب میں فتنہ پھیلایا گیا، شیعیت کا، رافضیت کا اور خارجیت کا فتنہ پیدا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان جو کفار اور مشرکین سے لڑ رہے تھے یہ آپس میں گھٹ گئے، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی فتوحات رک گئی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما ہو گئے۔ یہ وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کی جو سیرت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اسی میں کچھ باتیں بھی آنے والی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو صحیح روایت ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئے، نبوت سے، یعنی جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ کچھ روایتوں میں 7 سال کا تذکرہ ہے، کچھ روایتوں میں 13 سال، لیکن صحیح ترین یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سے 5 سال پہلے یہ پیدا ہوئے۔ ایک خاص بات ان کے تعلق سے تمام سیرت نگاروں نے لکھی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ابتدا میں مسلمان نہیں ہوئے، اسلام نہیں لے کر آئے، بلکہ یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے، صحیح روایت ہے یہ کہ مکہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ تو جب یہ مسلمان ہوئے، یہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے حالت کفر میں کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنی زبان سے نہ اپنے کردار سے کوئی تکلیف پہنچائی۔ کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا کہ کبھی انہوں نے آپ کی ذات کے خلاف کچھ بولا ہو یا آپ کو اپنے کردار کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی ہو، کبھی آپ کو نہیں ملنے والا ہے۔ یہ خاص بات ان کی سیرت کے اندر آپ کو نظر آتی ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، یہ ایک لمبا پیریڈ تھا، یہ مسلمان ہونے کے بعد اپنے اسلام کو ظاہر کرتے ہیں اپنی ماں کے سامنے۔ ماں کے سامنے جب ظاہر کیا، ماں نے تو پسند کیا، لیکن کہا کہ بیٹے اپنے اسلام کو چھپا کر رکھو، ورنہ اگر تمہارے والد کو پتہ لگے گا وہ ناراض ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اسلام کو چھپائے رکھا، اسے ظاہر نہیں کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب فتح مکہ کے موقع کے پر مسلمان ہوئے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے والد تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے کہ کچھ ہی نسب کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے بنی عبد مناف کے پر آ کر مل جاتے ہیں، یعنی بنو عبد مناف سے جو نسلیں نکلتی ہیں وہاں ایک ہو جاتے ہیں، وہاں سے بنو امیہ کی نسل الگ ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ بنو ہاشم یہ جدا ہو جاتا ہے یہاں آنے کے بعد۔ اور ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی والدہ ہیں، یہ بھی کچھ ہی پیڑھیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان آپ کے نسب نامے سے آ کر مل جاتی ہے۔ جب یہ مدینہ تشریف لے کر آئے، ہجرت کر بیٹھے، ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لے کر آئے، تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کی مواخات، بھائی چارہ کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے مکہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مدینہ میں آ گئے۔ کچھ دنوں کے لیے جب انہیں معاملات تھے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اہم غزوات میں ان کو امیر بنا، کئی اہم جنگی مہم کے اندر امیر بنا کر بھیجا، اور یہ جنگ حنین کے موقع کے پر اور غزوہ طائف کے موقع کے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع کے پر ایک بڑا حصہ مال غنیمت کے طور کے پر انہیں عطا بھی کیا تھا۔ اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اعتماد کر رہے ہیں، یہ کاتبین وحی میں سے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی کتابت کی ہے۔ بتائیے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے کے لیے دیا، اس کے پر اعتماد اور یقین کیا، وہ ہمارے نزدیک بے اعتبار کیسے ہو سکتے؟ اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 روایتیں بھی بیان کی، 163 روایتیں، ایک بڑا حصہ بخاری کے اندر بھی آپ کو ملے گا، یہاں تک کہ مشہور روایت آپ کو ملتی ہے کہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو دعا کی، جو صحیح سند سے ثابت ہے، کچھ لوگ اعتراض کرتے لیکن صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، کہ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت والا، یعنی صحیح راستے کے پر چلنے والا، مہدین یعنی ان کے ذریعے لوگ ہدایت پائے اور انہیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔
بتائیے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ خود ہدایت کے پر ہو، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے بارے میں رافضیوں کی من گھڑت روایت، یہ جو سلمان ندوی نے لا کر پیش کیا کہ فرعون ہذہ الامہ نعوذ باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے، یہاں پر جوابی طور کے پر ہم یہی کہیں گے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، ان کے سامنے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر کسی نے لعنت بھیجی تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اس کے پر لعنت ہو جس نے امیر معاویہ کے پر لعنت بھیجی ہے۔ تو ہم یہیں پر اسی روایت کی بنیاد کے پر، اسی قول کی بنیاد کے پر کہتے ہیں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے یہ اس امت کے فرعون ہے، ہم کہتے ہیں کہ تو اس امت کا فرعون ہے، اس لیے کہ حضرت حسن بصری نے کہا جو امیر معاویہ کے پر لعنت بھیجے گا اللہ اس کے پر لعنت بھیجے، تو ہم یہی کہتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو اس امت کا فرعون کہے حقیقت میں وہ اس امت کا فرعون ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو نبی کی دعا کی برکت سے ہادی ہے، ہدایت کے پر ہے، اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے انہیں ملک شام کی گورنری دی، وہاں کا امیر بنایا، اور اس کے پہلے ان کے جو بڑے بھائی تھے یزید بن ابی سفیان، یہ ملک شام کے امیر تھے، ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی اور انہیں ان کا امیر بنا دیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عثمان غنی نے انہیں اپنے اسی مقام کے پر فائز رکھا۔ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے خود روایت آتی ہے کہ سال میں 2 مرتبہ رومیوں سے جنگ کیا کرتے تھے، وقتوں کی سپر پاور۔ اور آگے جب معاملات آگے بڑھتے ہیں، حضرت عثمان غنی کے بعد فتنہ لوگوں کے درمیان پھیل جاتا ہے، بلوائیوں نے سبائیوں نے اپنی سازش کو لوگوں کے درمیان پھیلا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان دونوں کے درمیان ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے، قرآن مجید نے اصحاب کرام کے تعلق سے ایک لفظ استعمال کیا، مشاجرہ، فیما شجر بینہم۔ سورہ نساء میں اللہ نے کہا شجر درختوں کو کہتے ہیں، اور درخت اس کی بنیاد ایک ہوتی ہے، جڑ ایک ہوتی ہے، اور اس کی شاخیں جدا جدا ہوتی ہے، تو اسی سے شجر بنتا ہے، درخت بنتا ہے۔ الگ الگ ڈالیاں، الگ الگ شاخیں ٹھیک ہے، جدا جدا ہے، لیکن اصل ایک ہوتی ہے، تنا ایک ہوتا ہے۔ تو اصحاب کرام کے تعلق سے قرآن مجید نے جو شجر کا لفظ استعمال کیا، فیما شجر بینہم، جسے مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اصل کے پر، یعنی عقیدہ و منہج ایک تھا، انہوں نے کبھی دین کی بنیادوں سے اختلاف نہیں کیا بلکہ اجتہاد کیا، اس بنیاد کے پر ان کے درمیان مختلف آراء آئی۔ اور یہ بات کوئی بڑی تھوڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اصحاب کرام کی مختلف آراء ہوتی تھی۔ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے، ممکن ہے کہ آگے چل کر مسلمان ہو جائیں گے، ہمارے لیے بہتر ہوگا، مسلمان ہو جائیں گے، اور ابھی ہم کمزور ہیں، اسلام کو پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں مال بھی مل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو پسند کیا، حالانکہ حضرت عمر فاروق کی رائے بالکل جدا تھی۔ وہ یہ کہہ رہے تھے اپنی دوراندیشی اور بصیرت کی بنیاد پر کہ آج اللہ نے کفر کے پر ہمیں غلبہ دیا ہے، لہذا ان کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیا جائے تاکہ دوبارہ ہمارے خلاف انتقامی طور کے پر کھڑے نہ ہو سکے۔ اور کام یہ کیجئے گا، ہر شخص کو اس کا قریبی رشتہ دار دیجئے اور اس کا قریبی رشتہ دار ہی اسے مارے، تاکہ آپس میں کسی کی رنجش نہ ہو کہ اس نے میرے رشتہ دار کو مارا، اس نے اس کو مارا۔ یہ چیز ختم کر دی۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح رائے تھی، بہتر مشورہ تھا حضرت عمر فاروق کا، اسے نظر انداز کیا، حضرت ابو بکر صدیق کے مشورے کو قبول کر لیا۔ رائے جدا جدا، جگہ جگہ پر آپ دیکھیے کہ اصحاب کرام کے درمیان جدا جدا رائے آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الگ الگ رائے کی بنیاد کے پر وہ جدا ہو گئے، ایک ہی اصل کے پر رہتے ہوئے وہ مختلف آراء رکھتے تھے، اور جب قرآن و حدیث کے دلائل آ جاتے تو بات ختم ہو جاتی تھی۔ ہاں، اب یہاں پر جو باتیں آگے آتی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت نہیں کی تھی۔ وہ تو صاف کہتے ہیں کہ علی میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، انہوں نے مخالفت نہیں کی تھی، بل ان کا یہ مطالبہ تھا
کہ تمہاری اپنی فوج کے اندر جو لوگ ہیں یہ قاتلین عثمان ہیں، ان لوگوں سے پہلے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں مختلف روایت کی بنیاد کے پر معلوم ہوتا ہے وہ اقرب الی الحق تھے، یعنی حق کے قریب تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حق کے پر وہی تھے۔ اب یہاں ہمارے درمیان ایک بڑا فتنہ کون پیدا کیا؟ یہ تو سلمان ندوی ہے ہی جس نے پیدا کیا، اس کے ساتھ ساتھ انجینئر محمد علی مرزا جو سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے درمیان طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے، اور جب علماء اس کے پاس جاتے تو بھاگ جاتا ہے، اور اس کے بعد آتا ہے چینل کے پر لوگوں کے سامنے یوٹیوب کے پر ڈیرنگ کرتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اور جب چیلنج کو قبول کر کے علماء جاتے تو بھاگ جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب اس کا معاملہ ہے، اور وہ نیم رافضی ہے، رافضیوں سے اس کے کھلے تعلقات ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں۔ اس نے لوگوں کے درمیان ایک فتنہ کیا پیدا کیا کہ بتاؤ اگر ہم لوگ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دور خلافت میں ہوتے اور ان کے درمیان جنگ ہوئی، جنگ صفین جو ہوئی تھی، تو ہم کس کی طرف ہوتے؟ حضرت امیر معاویہ کی طرف ہوتے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف؟ وہ سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتا، تلوار لے کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا، نعوذ باللہ۔ یہ لوگوں کے ذہن کو مسموم کر رہا ہے۔ ہم یہاں پر کیا کہتے ہیں؟ نہ تو ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہوتے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، بلکہ ہم ان اصحاب کرام کے ساتھ ہوتے جو جمہور اصحاب کرام تھے، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب فتنے پیدا ہوں گے تو اپنی تلواروں کو اپنے نیام میں ڈال لینا اور فتنوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا۔ چند صحابہ آپ کو ملیں گے جو جنگ صفین کے اندر شریک ہوئے، بقیہ تمام صحابہ آپ اٹھا کر دیکھیے اتنی بڑی جنگ سے اپنے آپ کو علیحدہ رکھا۔ بتائیے، اور وہی اقرب الی الحق نہیں بلکہ حق کے پر وہی فرقہ تھا، وہی جماعت تھی جو ان دونوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کیے۔ اب رہا معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ روایت آپ بارہا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاکم جب اجتہاد کرتا ہے، اگر وہ اجتہاد درست ہوتا ہے اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر اس کا اجتہاد خطا کر جاتا ہے تو اسے ایک اجر ملتا ہے اجتہاد کرنے کی بنیاد کے پر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرچہ اس معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل کمزور پہلو پر تھے، لیکن وہ غلط نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد گرچہ خطا کر گیا اور اس کے باوجود بھی وہ دراصل مخطئ ہونے کے باوجود بھی ایک اجر کے مستحق تھے۔ بعد میں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین کے تعلق سے وہ کہا کرتے تھے کہ جو حالات پیدا ہوئے اگر ہمیں اس کا پہلے سے علم ہوتا تو ہم یہ جنگ کرتے ہی نہیں۔ اتنے واضح طور کے پر پیغام دے رہے ہیں، یہ کوئی کفر اور شرک کی جنگ نہیں تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، آگے جیسا کہ بات آ رہی ہے۔ اب یہاں ایک گروہ کافر ایک مشرک نہیں بن گیا، ایک مسلمان، اس حدیث کی بنیاد کے پر کہ دونوں کے دونوں مسلمان تھے۔ جو صحابہ اس جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے وہ دونوں گروہ کو مسلمان مانتے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ دونوں نے آپس میں لڑائیاں کی، لیکن لڑنے کے باوجود بھی وہ مسلمان ہی تھے۔ ایسا نہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ یہ کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، نہیں، اور نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کافر اور مشرک سمجھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 4 سال سے بھی کم مدت تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 6 مہینہ معاملہ چلتا ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہیں فوج لے کر ملک شام کی طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑنے کے لیے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں ان سے صلح کے لیے پیغام بھیجا اور ایک بلینک چیک بھیجا، کہا کہ تم اس میں جو لکھنا چاہو، جو شرط رکھنا چاہو، جتنی رقم دے لکھنا چاہو، وہ ساری چیزیں مجھے بغیر کسی شرط کے منظور ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کر لی، 3 شرطیں لکھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 شرطیں منظور کر لی، جس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اہل بیت کے لیے، ان کے گھرانے کے لیے ایک بڑی رقم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالانہ دیں گے۔ اور اس طرح امت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ تھم گیا، اور 20 سال تک، یعنی 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک مسلمان انتہائی چین و سکون کے ساتھ تھے، اور اتنا لمبا پیریڈ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تھا۔ اب یہ خلافت کا دور جو گزرا،
تمام صحابہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے پر بیعت کی، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ تو بتائیے جب تمام صحابہ ان سے راضی، ان کی حکومت سے، ان کی خلافت سے راضی، تو آج بعد میں لوگ اس کے پر اعتراض کرنے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، آپ کی ناراضگی سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جب اللہ نے انہیں رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، آپ اپنا معاملہ دیکھیے کہ آپ سے اللہ راضی ہے کہ نہیں، آپ کے معاملات اللہ کی جناب میں کیسے رہیں گے، آپ اپنے آپ کو کامیاب لوگوں میں شامل کر پائیں گے کہ نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نواسے کے تعلق سے کہا تھا، ان ابنی ھذا سید، کہ میرا یہ بیٹا، میرا نواسہ حسن یہ سردار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان، جماعت کے درمیان صلح کرائے گا۔ یہ حضرت حسن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دونوں گروہ کو، دونوں جماعت کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب جب آپ نے انہیں مسلمان کہہ دیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تسلیم کیا، کسی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 20 سالہ خلافت کے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، تو آج ہمیں اعتراض کرنے کا حق کہاں سے بن گیا؟ آج یہ سلمان ندوی ہے، انجینئر ہے، یا رافضیوں سے جڑے ہوئے اور ان لوگوں کے کتابوں سے اور ان لوگوں کے عقیدے اور فکروں سے وابستہ لوگ یہ مسلمانوں کے درمیان آ کر فتنہ پروری کرے، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ صحابہ جب اس کے پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتے تو ہمیں بھی اس ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں کچھ باتیں میں ضمناً اور کہوں کہ اصحاب کرام کی غلطیاں، ٹھیک ہے، خطا بھی، صحابہ معصوم نہیں تھے، صحابہ سے غلطیاں بھی، لیکن ان لوگوں کی نیکیاں اتنی زیادہ تھی کہ غلطیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ اور پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو توبہ استغفار کی توفیق دیے، جتنی کثرت کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ توبہ استغفار کرتے تھے، ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کی غلطیوں کو معاف کرے گا۔ اب یہاں ایک بات جو میں نے شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحیم۔ ہم جب اللہ کی رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں مسلم کی کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 99 لوگوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ 100 کو بھی قتل کر دیا، اس کے بعد اس نے توبہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت کی وسعت، توبہ استغفار کی برکت۔ تو صحابہ کیا اللہ کی رحمت سے محروم ہیں کہ اتنی عظیم جماعت جنہیں اللہ نے سب سے بڑا اعزاز عطا کیا، اور اس جماعت کے بارے میں آپ کہیں گے کہ نہیں اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا؟ آپ ان کی غلطی کو بخشنے کے لیے تیار نہیں، ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں۔ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ اللہ کی رحمت کو تقسیم کریں اور یہ فیصلہ کریں کہ کون اللہ کی رحمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے؟ یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اللہ رحیم ہے اور اللہ کی رحمت، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس عظیم جماعت کے پر سب سے زیادہ ہے جنہیں تمام امت کے صحابہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت پیارا قول ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کہ اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تمام بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ برسالتہ، اللہ نے انہیں اپنی رسالت، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے منتخب کر دیا، آپ کو مبعوث کیا۔ ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد اللہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دیکھا، نبی بنا دیا۔ اب صحابیت کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے لیے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلب اصحابہ خیر قلوب العباد، تو تمام لوگوں میں اصحاب کرام کے دل کو سب سے بہتر پایا، چنانچہ انہیں نبی کا اسرا، نبی کا ساتھی بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے یہی کہا کہ جو فضیلت اللہ نے مجھے تمام نبیوں کے پر عطا کیے، یہی فضیلت میرے صحابہ کو تمام نبیوں کے صحابہ کے پر ہے۔ اتنے بڑے اعزازات اصحاب کرام کو ملے ہوئے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے تو اس سے بڑا جاہل کوئی نہیں۔ قرآن مجید نے جس جماعت کے تعلق سے کہا اولئک ھم الراشدون، یہ راشدین ہیں۔ راشدین کا مطلب رشد۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے غوایت
جو کہ رشد کے مقابلے میں آتا ہے، ایک ہوتا ہے ضلالت جو ہدایت کے مقابلے میں آتا ہے۔ عربی زبان بڑی رچ لینگویج ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ نے آخری شریعت کو، آخری دین کو دراصل عربی زبان میں اسی لیے اتارا تاکہ یہ صحیح طور کے پر اللہ کے دین اور شریعت کی ترجمانی کر سکے۔ ضلالت ایسی گمراہی کو کہتے ہیں جو بغیر علم کے ہو، لوگ انجانے میں غلطیاں کرتے ہیں، وہ ضلالت ہے، اور اس کے مقابلے میں ہدایت ہے۔ اور غوایت یہ ایسی گمراہی کو کہتے ہیں جو علم کے بعد ہو، یعنی تمام چیزوں کا پتہ ہے، حقیقت کا علم ہے، اور اس کے بعد بھی بندہ غلطی کرتا ہے، یہ ہے غوایت۔ اور اس کے مقابلے میں آتا ہے رشد، اور اصحاب کرام کی جماعت کو قرآن مجید نے راشدین کا، یعنی جو علم کے آنے کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ تو یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ علم کے آنے کے بعد، یعنی مسلمان ہو جانے کے بعد کوئی صحابی کبھی گمراہ نہیں ہوا، تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ علم کے آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد وہ گمراہی کے راستے کے پر نہیں گئے، تو یہ کہنا کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، ملحد ہو گئے تھے، یہ ساری چیزیں ہی غلط، انہیں سمجھتا ہی نہیں ہے۔ صحابی کہتے کس کو ہے؟ صحابی کی تعریف علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے جامع انداز میں کی، ایک جملے کے اندر، من لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علیہ، بالکل آسان تعریف، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالت ایمان میں ملاقات کی اور اسی یعنی ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی ہے۔ اب اگر کوئی شخص حالت کفر میں نبی سے ملاقات کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اسلام لے کر آتا ہے، صحابی نہیں، اس لیے کہ اس نے حالت ایمان میں ملاقات نہیں کی۔ اور یہ تعریف اس اعتبار سے بھی جامع ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا من رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، تو کچھ صحابہ نابینا بھی تھے، وہ اس سے باہر ہو جاتے۔ اسی لیے علامہ ابن حجر نے ملاقات کا تذکرہ کیا۔ اب ملاقات نابینا ہو بینا ہو دونوں کر سکتا ہے، لہذا اس کے اندر بینا نابینا دونوں آ گئے، تمام صحابہ کے زمرے کے اندر آ گئے۔ دوسری بات کہ اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے لیکن اس کی موت ایمان کے پر نہیں آتی، مرتد ہو جاتا ہے، ہوئے کچھ لوگ مرتد ہو گئے، ملحد ہو گئے، تو وہ صحابی نہیں ہے۔ صحابی وہی ہے جو ایمان کی حالت میں ملاقات کرے اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو، وہ صحابی ہے، ورنہ ہر کسی کو صحابی نہیں کہا جاتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں مشرکین مکہ کے تعلق سے آپ نے کہا کہ جب منافقوں کو مارنے کے بارے میں حکم طلب کیا کچھ صحابہ نے، تو آپ نے کہا کہ جانے دو، لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مارتے ہیں۔ یہ مشرکین کی طرف سے دیکھنے کا نظریہ اینگل ہے۔ مشرکین انہیں صحابی سمجھ رہے ہیں لیکن وہ صحابی نہیں ہے، وہ تو منافق ہے۔ تو نبی کے ساتھ نماز پڑھنے، غزوہ کرنے، جہاد کرنے کے باوجود بھی وہ لوگ صحابی نہیں ہیں، اس لیے کہ وہ حالت ایمان میں نبی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ تو یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ 78 سال کی عمر پائی اور سن 60 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے آخر میں ایک وصیت کی تھی، وصیت بہت پیارے انداز میں کی تھی۔ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلانے کے بعد کہا تھا، سب سے پہلے اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اسے ہی بچاتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرے گا اللہ اسے نہیں بچائے گا۔ یہ ان کی وصیت تھی اور اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی وصیت کے اندر یہ بھی کہا تھا کہ میری وفات اسی لباس کے اندر ہونا چاہیے اور اسی کے اندر مجھے کفن دینا ہے جو لباس مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے پر انہیں ایک لباس دیا تھا، پہنایا تھا، اسے انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ سنبھال کر رکھا تھا اور اسے اپنا کفن بنایا اور وصیت کی، اور ان کی وصیت کے مطابق اسی کفن کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا ان کا آخری کفن بنا، انہی کے اندر انہیں کفن پہنایا گیا اور انہی کے اندر ان کی تدفین واقع ہوئی۔ یہ کچھ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے تناظر کے اندر پیش کی ہے، اور اس ضمن میں کہوں گا کہ ابھی استاد محترم شیخ ابو رضوان محمدی حفظ اللہ کا اس ضمن کے اندر دروس جاری ہیں جو 3 درسوں کے پر مشتمل ہوگا، جس کا پہلا حصہ آ چکا ہے۔ انتہائی شاندار علمی خطاب اور اصحاب کرام کی محبت، عظمت و جلالت سے بھرا ہوا ہے، ہمیں اسے سننا چاہیے۔ اور بہت سارے اعتراضات جو پیدا کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے ہیں۔ یہاں مختصر وقت تھا، میں نے کوشش کی کچھ باتیں آپ کے سامنے حالات کی مناسبت سے رکھ دوں تاکہ حالات کے تعلق سے آپ کو واقفیت ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار
ہمارے دلوں کے اندر اصحاب اکرام کی ویسی ہی محبت رکھ جیسا کہ ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کے عقیدہ و منہج کے پر چلنے کی توفیق دے، اور جو اصحاب اکرام سے بغض و نفرت یا ان کے تعلق سے کسی بھی قسم کی ریشہ دوانی کرتے، اللہ ہمیں ایسے گمراہ لوگوں سے محفوظ رکھے، ہمیں صحابہ کی طرح عقیدہ، طریقہ، عمل، قربانی کا جذبہ، وہ تمام چیزیں جس کی بنیاد کے پر صحابہ کو شرف صحابیت ملا اور اللہ نے انہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب دیا، ہمیں بھی ان تمام چیزوں کو اپنانے کی توفیق دے، اسی راہ پر چلنے کی توفیق دے جس راہ کے پر صحابہ چلے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔